بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا انمول موتی، علم مستند لوگوں سے حاصل کرنا چاہیے۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علم ثقہ اور امین عالم سے اخذ کرنا چاہیے، کیونکہ دین کا مدار علم پر ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے دین پر اسی شخص کو امین بنائے جس کو وہ اپنی ذات پر بھی امین بنا سکے۔ عباد بن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جن لوگوں کی شہادت قابل قبول نہیں ان سے حدیث نہ لیا کرو۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ یہ علم دین ہے، بس دیکھ لیا کرو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس کا قول اچھا ہو اور عمل برا، اس سے علم مت سیکھو اور اس پر اعتماد بھی نہ کرو۔ اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، علم مومن کی گم شدہ ہوتا ہے، جہاں سے اسے ملے حاصل کرنا چاہے، مگر یہ جب ہے کہ صاحب علم میں ثقہ ہو اور اس کی کلام درست ہو۔ اگر عالم غیر ثقہ ہو تو اس سے علم اخذ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی غیر ثقہ عالم سے کوئی حدیث یا مسئلہ سنے تو وہ ناقابل قبول ہوگا، علاوہ کہ اصول شریعت کے مطابق ہو تو اس پر عمل جائز ہے، مگر اس سے یقینی علم حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کو لکھی ہوئی حدیث یا لکھا ہوا مسئلہ ملے تو وہ اگر اصول شریعت کے مطابق ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے اور عمل کرنا اس پر جائز ہے، ورنہ نہیں۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ حضرت علی بن ابی طالب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نقل کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جاننے کے باوجود جھوٹی حدیث بیان کی وہ کاذب ہے۔ بستان العارفین۔ سبحان اللہ۔